محمد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحاقہ یہ قیامت کا ایک نام ہے. قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ، گزشتہ اقوام کا بیان ہے اور کل انجام جو پیش آنے والے ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ سچ مچ ہو جانے والی یعنی قیامت. ملحاقہ کیا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی. وما ادراک ملحاقہ اور تم کیا سمجھو کیا ہے سچ مچ ہو جانے والی یعنی قیامت. جھٹلانے والوں کا تذکرہ. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ قوم ثمود اور عاد نے کھڑانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا. القارعہ یہ آخری پارے میں صورت بھی ہے، القارعہ بھی قیامت کا نام ہے. ثمود اور قوم عاد نے کھڑانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ پس جو قوم ثمود تھے وہ بڑی زوردار آواز سے ہلاک کر دیے گئے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ اور جو قوم عاد تھے وہ ہلاک کیے گئے تند اور تیز ہوا سے جو حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی. سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما اللہ نے اس آندھی کو ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن مسلط کر دیا. یہ قوم عاد کی ہلاکت. چند سیکنڈ چلے آندھی تو تباہی در تباہی. 7 رات 8 دن اللہ نے اس رات کو مسلط کر دیا. اللہ اکبر. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ تو اس قوم کو اس پر یوں گرے ہوئے تم دیکھتے ہو کہ گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اڑا کر رکھ دیا اس آندھی کے ذریعے، تتر بتر ان کو کر دیا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ تو کیا تم ان کا کچھ بقیہ دیکھتے ہو؟ یعنی عبرت دلائی گئی، سب مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ اور فرعون آیا اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ. الٹی ہوئی بستیاں لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ تو انہوں نے اپنے رب کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی تو انہیں سخت گرفت نے پکڑ لیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ بے شک جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ. لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ تاکہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے، لوگ عبرت پکڑیں. فَإِذَا اب قیامت کا بیان. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پس جب پھونکی جائے گی سور میں یک بار ایک پھونک. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ اور یک بارگی وہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو پڑے گی. الواقعہ سورت کا نام بھی آگے ہم پڑھیں گے، سورۃ الواقعہ بھی ہم پڑھ چکے. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان پھٹ جائے گا، وہ دن بالکل کمزور ہوگا. والملک على ارجائها اور فرشتے آ جائیں گے اس کے کناروں پر یعنی آسمان کے کناروں پر. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 اور 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں رہے گی. اب دائیں ہاتھ والوں کا بیان. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ بس جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا دوسروں سے پڑھ لو میرا نام اعمال. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا، میرا نتیجہ مجھے ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِیَةٍ بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِیَةٍ عالی مقام جنت میں. قُطُوفُهَا دانیہ جس کے میوے قریب ہوں گے جھکے ہوئے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ تم مزے سے کھاؤ پیو اس کے بدلے جو تم نے دنیا کے گزرے ہوئے ایام میں بھیجا، یعنی جو نیک اعمال کیے اب اس کا نتیجہ حسین ہے جنت میں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے برعکس بائیں ہاتھ والے نافرمانی کرنے والے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور رہا وہ جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. جیسے دنیا میں جو بچہ ایگزامز کی تیاری اچھی طرح نہیں کرتا وہ کبھی نہیں چاہتا کہ رزلٹ کا ڈے بھی کبھی آئے، رزلٹ کا دن بھی کبھی آئے. ان کا حال بھی کیا ہے؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهَا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ اے کاش موت ہی قصہ چکا دینے والی ہوتی، مجھے دوبارہ زندگی نہ دی جاتی. ما اغنی عنی مالیہ
میرا مال میرے کام نہ آیا۔ اللہ کا سچا کلام ہے میرا اور آپ کا ایمان، یہ کل کے نقشے اللہ آج پیش کر رہا ہے تاکہ عبرت حاصل کر کے ہم اصلاح کر لیں۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت مجھ سے جاتی رہی، بڑے کر و فر کے معاملات تھے، بڑے اقتدار اور اختیار کے معاملات تھے، آج میری بادشاہت مجھ سے جاتی رہی۔ بڑا سخت عذاب کا بیان، خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اس کو پکڑو، اسے طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ طویل ہے، بس تم اسے جکڑ دو۔ یہ اللہ کا کلام جہنمیوں کا ذکر بتا رہا ہے، کیوں جہنم میں جائیں گے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسروں کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا تھا۔ ارے خود نہیں کھلا سکتے تو دوسروں کو ترغیب تو دلا سکتے تھے، نہیں، حقوق اللہ بھی پامال کیے، حقوق العباد بھی پامال کیے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بس آج یہاں اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں، کوئی گہرا دوست نہیں، ولا طعام الا من غسلین، اور دوزخ کی پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا یاکلہ الا الخاطئون، گناہ گاروں کے سوا اس کو کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فلا اقسم بما تبصرون، بس میں اس کی قسم کھاتا ہوں اے لوگو جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے۔ کائنات کتنی ڈسکور کی انسان نے، بہت کچھ ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ کیا قسم کھائی اللہ نے اتنی عظیم؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگ عظمت والے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر وہ ہم پر بنا کر لاتے کچھ باتیں، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم ضرور ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم یقیناً ان کی رگ گردن کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، سو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ مشرکین کو سنایا گیا، الزام تراشی کرتے کہ انہوں نے گھڑ لیا، اگر بالفرض محال گھڑا ہوتا تو اللہ فرماتے ہم ایسا کر لیتے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور پیغمبر اللہ ہی کی وحی کی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک قرآن متقین کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ کافروں پر حسرت ہے، آج جھٹلا رہے ہیں، کل جہنم کے عذاب میں ہوں گے جھٹلانے والے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ یقینی حق بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ اللہ اکبر۔ صدق اللہ العظیم۔